کلونجی ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور اس کا استعمال ہر بیماری کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام والسام الموت، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا موجود ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں الفاظ ہیں، علیکم بحبۃ السوداء فإن فیہ شفاء من کل داء الا السام، السام الموت، کہ یہاں اضافہ موجود ہے علیکم، یعنی تم ضرور استعمال کیا کرو یہ کالا دانہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تلقین فرما رہے ہیں کہ تمہارے استعمال میں یہ کالا دانہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید وضاحت فرما دی، وہ کیا ہے؟ ما من داء الا وفی الحبۃ السوداء منہ شفاء الا السام، یعنی کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں جس کی شفا کلونجی میں موجود نہ ہو۔ اب اس کا استعمال صحیح بخاری کی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے۔ خالد بن سعد ایک سفر میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ غالب بن ابجر موجود تھے، وہ راستے میں بیمار ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں ہماری ملاقات کو ابن ابی عتیق تشریف لائے۔ ابن ابی عتیق کون ہیں؟ عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق۔ انہوں نے جب مریض کی حالت دیکھی کہ مریض کی حالت تو بڑی خراب ہے، انہوں نے کہا تم اس طرح کرو، کلونجی کے 5 یا 7 دانے لے لو، پھر ان دانوں کو خوب اچھی طرح سے پیس لو، پھر زیتون کے تیل میں ان کو ملا لو، ملانے کے بعد ناک کے دونوں طرف وہ ٹپکاؤ، کیونکہ ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ان کالے دانوں میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے سوائے سام کے۔ میں نے پوچھا یہ سام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا موت، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے ان کالے دانوں یعنی کلونجی میں شفا موجود ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے یہ کیا، غالب بن ابجر بالکل تندرست ہو گئے۔ اب یہ بڑا بہترین نسخہ ہے، اگر آپ مزید آپ کا مریض جناتی یا شیطانی بیمار ہے، شیطانی اثرات ہیں اس پر، آپ ان پر رقیہ بھی کر سکتے ہیں، پورا رقیہ شرعیہ کیجئے، شفا والی آیات پڑھیے، اور اب جو بہتر سمجھتے ہیں بیماری کے حساب سے اس پر دم کر کے مریض کے ناک میں دونوں طرف ٹپکا سکتے ہیں۔